بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم میزان الصرف کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور پھر اسم کی 3 اقسام مصدر، مشتق اور جامد کو پڑھا، اور اس کے بعد فعل کی 3 اقسام ماضی، مضارع، امر، بمائے امثلہ، ان کو پڑھا۔ پھر حرف کی جو اقسام ہیں، حروف ہجا، حروف مبانی اور حروف معانی، ان تینوں اقسام کو بمائے امثلہ ہم نے پڑھا اور سیکھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کے حوالے سے ہے۔ کلام عرب کے اندر کوئی بھی حرف ہوتا ہے وہ یا تو اصلی ہوگا یا وہ زائدہ ہوگا۔ تو اس کی پہچان کا ایک آسان طریقہ ہے، میں آپ کو لکھ کر سمجھا دیتا ہوں۔ دراصل کلام عرب کے اندر عرب والوں نے فا، عین اور لام، یہ 3 حروف جو ہیں، فا، عین اور لام، اس کو ترازو کی ایک حیثیت حاصل ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کا ہم نے وزن کرنا ہے۔ جس کلمے کا ہم وزن کریں گے، مثلاً ضاربہ، جس کا ہم وزن کرتے ہیں اس کو موزون کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ضاربہ بر وزن فعل، تو فا، عین اور لام کا استعمال ہوا ہے۔ یہ موزون ہے اور یہ فعل، یہ وزن ہے۔ موزون اور یہ وزن، فا، عین اور لام، یہ ترازو ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تمام حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور کبھی بعض اصلیہ ہوتے ہیں اور بعض زائدہ ہوتے ہیں۔ تو ان کی پہچان یہ ہے، یہ جو فا، عین، لام ہے، جو کلمہ اس کے مقابلے میں آ جائے، یعنی اس سے زائد بھی نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو، تو وہ اس کے جتنے بھی حروف ہوں گے وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے۔ جیسے ضاربہ بر وزن فعل، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لینا، یہ ان کی حرکات کو میں نے مٹا دیا ہے، اور یہ سمجھانا ہے یہ جو فا، عین، لام ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ جس ترتیب کے اعتبار سے موزون کے اوپر حرکات ہوں گی، وزن کے اوپر بھی وہی حرکات ہوں گی۔ اب یہاں 3 حروف ہیں اور تینوں کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی تینوں کے اوپر ہم زبر لگا لیں گے، تو یہ بن جائے گا فعل۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ ہمارے پاس اس طرح آتا ہے عالمہ، اس کا ہم وزن، حروف تو وہی ہوں گے لیکن ان حرکات کے اعتبار سے اس کا وزن بنے گا فاعلہ۔ اس طرح ایک کلمہ آ جاتا ہے شاروفہ، شاروفا، تو وزن اس کا وہی فا، عین، لام ہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ ہے فاعولا۔ پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں بھی پہلے حرف پر زبر ہوگا، دوسرے حرف پر پیش ہے، یہاں بھی دوسرے حرف پر پیش ہوگا، یہاں تیسرے حرف پر زبر ہے تو یہاں بھی تیسرے حرف پر زبر ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ موزون دیکھیں، یہاں موزون 3 ہیں، ایک ضاربہ، دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پر عالمہ، تیسرے نمبر پر شاروفہ۔ یہ 3 موزون ہیں، ہم نے الگ الگ ان کا وزن نکالا تو یہ فا، عین، لام کے مقابلے میں ہیں۔ اس سے 2 باتیں یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ضاد، را، با، یہ 3 حروف ہیں، اور یہاں وزن کے اندر بھی 3 حروف ہیں۔
عالمہ کے اندر بھی 3 حروف ہیں، یہاں وزن میں بھی 3 حروف ہیں، شارفہ میں بھی 3 حروف ہیں، وزن میں بھی 3 حروف ہیں، تو کوئی ایک حرف بھی ان فاعل لام کے مقابلے میں زائد نہیں ہے، لہٰذا یہ تینوں موزون کے جو تمام تر حروف ہیں وہ سارے کے سارے اصلیہ کہلائیں گے، ان میں سے کوئی بھی حرف زائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک کلمہ آتا ہے اکرمہ، اس کا وزن آتا ہے بر وزن افعل، بر وزن افعل۔ یہاں دیکھیں کاف را میم، یہ فاعل لام کے مقابلے میں ہیں، ادھر موزون کے اوپر حمزہ زائد ہے تو یہاں وزن کے اندر بھی حمزہ زائد کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو 3 حروف اصلی ہے وہ صرف ہے کاف، را اور میم، کیونکہ یہ 3 حروف ہی فاعل لام کے مقابلے میں ہیں، اور جو یہاں حمزہ زائد ہے وہ یہاں بھی زائد ہے، تو یہ فاعل لام کے مقابلے میں آ گئے تو یہ اصلی بن گئے، اور یہ حمزہ جو ہے چونکہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے لہٰذا یہ ایک کلمہ جو ہوگا یہ حرف یہ زائد کہلائے گا۔ اب پہچان یہ بن گئی کہ کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کا جب ہم وزن نکالیں گے، اگر اس کا وزن اس کے حروف فاعل لام کے مقابلے میں آ جائیں، وہ سارے کے سارے حروف جو ہوں گے وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی حرف فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوگا تو پھر وہ زائد کہلاتا ہے۔ تو لہذا اکرمہ بر وزن افعل میں کاف را میم یہ حروف اصلی ہیں، اور چونکہ حمزہ یہاں زائد ہے تو یہاں پر بھی زائد لکھا جائے گا۔ تو حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے حوالے سے ایک بات دوبارہ ذہن نشین کر لیں، کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ایک کلمے کے اندر سارے کے سارے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جیسے اس کی مثال یہ ہے ضربہ، عالمہ، شارفہ وغیرہ، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ بعض حروف اصلی ہوں گے اور بعض زائدہ ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر اکرمہ بر وزن افعل۔ اس طرح کی کچھ مثالیں میں اور آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، جس کے اندر آپ اس کا ہم وزن نکالیں گے تو آپ کو خود ہی بھی اندازہ ہوگا کہ ان میں سے جو فاعل لام کے مقابلے میں ہیں یہ حروف اصلی ہیں، اور جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہیں پھر وہ حروف زائدہ ہیں۔ ان کی پہچان دیکھنے کے لیے مثال کے طور پر ایک صیغہ آتا ہے یضربو، یضربو، اس کا ہم وزن نکالیں گے یضربو، کیونکہ ضربہ کے اندر ہم نے پہچان لیا کہ اس کے اندر حروف اصلی ضاد را با ہے، تو جب یہاں یا زائد ہے تو یہاں بھی ہم یا زائد لگا لیں گے، تو یہ عبارت بن جائے گی یفعلو، یفعلو۔ اسی طریقے سے یضربان، یضربان، اس کا وزن آئے گا یفعلان، یفعلان۔ اسی طریقے سے یضربون، اس کا جب ہم وزن نکالتے ہیں اس کا وزن آتا ہے یفعلون۔ اب یہاں دیکھیں تینوں کلمات کے اندر یہاں فاعل لام کے مقابلے میں یہ 3 حرف ہیں ضاد، را، با، یہ یا زائدہ ہے، تو لہٰذا اس کلمے کے اندر یہ 3 حروف اصلیہ کہلائیں گے یا زائدہ کہلائے گا۔ اس طرح یضربان بر وزن یفعلان، یضربان بر وزن یفعلان۔ اب اس کے اندر ضاد، را، با، صرف یہ 3 حرف ہیں جو فا، عین، لام کے مقابلے میں ہیں۔ ادھر یہ الف زائد ہے، یہ بھی زائد ہے، یہ نون زائدہ ہے، یہ بھی زائدہ ہے، یہ یا زائدہ ہے تو یہ بھی زائدہ ہے۔ تو اسی طرح یضربون بر وزن یفعلون، اس کے اندر آپ دیکھیں یہ فا، عین، لام، یہ وزن کے اندر ہے فا، عین، لام، اس کے مقابلے میں بھی وہی ضاد، را، با، باقی جتنے حروف بچتے ہیں وہ ادھر موزون کے اندر بھی زائد ہیں اور وزن کے اندر بھی زائد ہیں۔ یضربون،
یہ یا زید ہے، اس وجہ سے یہاں بھی زید لکھ دیا۔ فا عین لام اکٹھے ہیں، تو یہ ضاد را با یہ تینوں بھی اکٹھے ہیں، تو یہ حروف اصلی ہیں۔ یہاں واو زیدہ ہے تو یہاں بھی واو زیدہ ہے، یہاں نون زیدہ ہے تو یہاں بھی نون زیدہ ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ ہوگا تو اس کا جب ہم وزن نکالیں گے تو اس کلمے کا جو حرف بھی فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے گا تو وہ حروف اصلیہ میں شامل ہو جائے گا، اور فا عین لام سے کبھی پہلے زید ہوگا، درمیان میں زید ہوگا، آخر میں زید ہوگا، کہیں بھی زید ہوگا تو وہ زیدہ ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے ضاربن، ضاربن، اس کا وزن آتا ہے فاعلن، فاعلن۔ اب یہاں دیکھیں ضاد را با، یہ ضاد پہلے آیا، یہاں فا کے مقابلے میں ہے، یہاں حمزہ زائد ہے تو یہاں بھی حمزہ زائد ہے، یہاں عین کے مقابلے میں را ہے۔ تو بتانا یہ ہے کبھی یہ حروف اصلیہ اکٹھے تینوں آخر میں ساتھ آتے ہیں اور کبھی شروع میں ساتھ آتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شروع میں ایک حرف اصلی آ جاتا ہے، درمیان میں ایک زید آ جاتا ہے، پھر آخر میں اصلی آ جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر حروف اصلی اور زید کی جو پہچان کرنی ہوگی اس کا طریقہ کار فقط یہی ہوگا کہ اس کا ہم وزن نکالیں گے، اور وہ وزن فا عین لام کے اندر جتنے بھی حروف آئیں گے وہ سارے کے سارے حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ جو بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے وہ زائد کہلائیں گے۔ تو ہماری کتاب کے اندر جو سبق موجود ہے تو وہ بھی ترتیب کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یہی ہے، آپ ایک نظر کتاب کی طرف دیکھ لیں۔ حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ، عربی کلمات میں کبھی سارے حروف اصلی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ضربہ، عالمہ، شارفہ، یہ سارے کے سارے حروف اصلی ہیں، اور کبھی بعض اصلی اور بعض زائد ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یضرب میں بعض اصلی ہیں ضاد را با، یہ بعض اصلی ہیں یا زائدہ ہے۔ یضربان، یضربون، اس میں بھی ضاد را با، اس میں بھی ضاد را با، یہ حروف اصلی ہیں اور بقیہ جو زائد ہیں۔ تو یہ کہہ دیا کبھی بعض اصلی اور بعض زائد ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان کے لیے علماء نے 3 حروف خاص کیے ہیں جو ترازو کا کام دیتے ہیں، اور وہ فا، عین اور لام ہیں۔ ان کے ذریعہ حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جس کلمے کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس میں کون سے حروف اصلی اور کون سے زائد ہیں یا سارے ہی اصلی ہیں، تو اس کلمے کا وزن اس کے سامنے رکھیں، پھر ترتیب بار اس کلمہ اور اس وزن کا تقابل کریں۔ اب جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں وہ اصلی اور جو ان کے علاوہ ہوں وہ زائد ہوں گے۔ مثلا ضربہ، اس کا وزن ہے فعل، تقابل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تمام حروف اصلی ہیں کیونکہ اس کے سارے حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں۔ اس طرح اکرمہ، اس کا وزن ہے افعل، تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کاف، را اور میم ہیں کیونکہ یہی حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں، اور الف جو ہے وہ زائد ہے کیونکہ ان میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہمارا جو سبق ہے وہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے حوالے سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو کلمے کے اندر حروف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہی حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور جو ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ تو آج آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ تو پورا کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور میں نے اس میں سمجھا بھی دی ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے گروپ کے اندر بھی فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی رہنمائی کر دی جائے گی۔